حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ بیٹے کو اور بیوی کو بیت اللہ چھوڑ آؤ. اولاد بزدل کر دیتی ہے بھائی. چند سالوں کے لیے پردیس لوگ جاتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں. غیر معینہ مدت کے لیے جناب ابراہیم اپنے لخت جگر کو، اور بیٹا بھی عام نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے سونے تھے کہ ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں. جناب حاجرہ کو اور بیٹے کو تھوڑی سی کھجوریں دے کے، مشکیزہ پانی کا دے کے بیت اللہ کے پاس بھی وادٍ غیر ذی زرع، قرآن کہتا ہے ایسی وادی جہاں کھیتی نہیں ہوتی، بنجر جگہ، چھوڑا جناب ابراہیم نے. پلٹنے لگے تو جناب حاجرہ دامن تھامتی کہنے لگی بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے، پتر کو چھوڑ کے جا رہے، مجھے چھوڑ کے جا رہے. حضرت ابراہیم چوپ گئے. اپنے بزرگوں سے سوال پوچھنے والے بیٹوں نہیں کچھ سوالوں کے جواب ہوتے. روز اپنے بڑوں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والوں کچھ سوالوں کے جواب نہ پوچھا کرو. کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہ گفتگو کرو. پوچھا خاتون نے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم چوپ ہے. پھر پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ خاموش ہے. کیونکہ بات ہی بڑی انوکھی ہے، بیٹے کو چھوڑ آنا، بیوی کو چھوڑ آنا ایسی جگہ جہاں کھیتی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں. پھر حضرت حاجرہ خود ہی بولی، فرمانے لگی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کا حکم ہے؟ تو حضرت خلیل کہنے لگے حاجرہ اللہ کا حکم. تو تسلی حضرت ابراہیم نے دینی تھی نا کہ حاجرہ فکر نہ کرنا، رب کا حکم ہے، تو گھبرانا نہ، یہاں خیر ہوگی. جب حضرت حاجرہ نے سوال کا جواب لیا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اب حضرت حاجرہ بولتی ہے اور جناب خلیل سے عرض کرتی ہیں ہماری فکر نہ کرنا، اس لیے کہ جس رب نے کہا ہے نا یہاں چھوڑ جاؤ وہ بڑا کریم ہے، وہ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا. اور کر تو صحیح نا تو یہ بھروسہ اپنے رب. سیکھ جناب اسماعیل کی والدہ جناب حاجرہ سے، سیکھ جناب حاجرہ سے اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہ کبھی ہمیں ضائع. پانی ختم ہو گیا تھوڑی دیر میں مشکیزے کا، کھجوریں ختم ہو گئی. بیٹا پیاس سے زمین پر ایڑیاں مارتا، جناب حاجرہ دوڑ کے ادھر جاتی صفا پہ، پھر دوڑ کے مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ 7 چکر لگائے. فرشتے نے آ کے اس جگہ پر مارا جہاں جناب اسماعیل کی ایڑیاں لگتی تھی. زمزم جاری ہو گیا. مالک ہو گیا ایک دفعہ جناب حاجرہ کا جانا آنا. تو کریم نے فرمایا میرا کلیم چھوڑ آیا. میری پیاری بندی حاجرہ اس کے کہنے پہ وہاں رک گئی. دکھوں کے دن تھے، تکلیفوں کے دن تھے، میری رضا پر وہ ٹھہر گئے، صبر کیا. اب دیکھو نا قیامت تک میرا انعام دیکھو. حاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی نا سلام اللہ علیہا، تو وہ سامنے پانی کا کولر لگا ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور سادہ بھی ہے. لیکن مالک فرماتا ہے حاجیوں دوڑو، دوڑو مروہ پہ، دوڑو صفا پہ. صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہو گئیں. تو رب کی رضا پہ صبر کرنا، اور صبر کر کے تجھے تھوڑی سی مشقت کرنی بھی پڑی نا تو مالک کا انعام دیکھ. قیامت تک جو عمرہ کرنا جائے گا، حج کرنے جائے گا، پانی سامنے پڑا ہے پر دوڑنا پڑے گا. دوڑو میلیں اخترین، دوڑو ان کے بیچ. کیوں؟ پسند آ گئی ہے نا جناب حاجرہ کی ادا، پسند آ گئی ہے جناب حاجرہ کی ادا. کمال کر دیا جناب حاجرہ نے. یہ عشق و محبت کا سفر ہوتا ہے، سارا حج کا سفر، سارا وارفتگی کا سفر ہے، اللہ والوں کی یادوں کا سفر. حضرت ابراہیم جب چھوڑ آئے نا، اولاد ہوتی ہے نا، چھوڑ آئے بیٹے کو اوپر، کھیتی کوئی نہیں تھی، بغیر پانی کے بچے کو چھوڑ آئے. حج پہ بھی جاتے ہیں لوگ تو پڑوسیوں کو بھی کہتے ہیں ذرا دھیان رکھیا جائے.
100 قسم کی باتیں لوگ بچے بچے ہوتے ہیں نا، اولاد اولاد ہوتی، چھوڑ گئے اور پھر حضرت کلیم ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو نا اس وادی میں ٹھہرایا جہاں کھیتی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا، پھل نہیں، پر عند بیتک المحرم ٹھہرایا میں نے تیرے گھر کے پاس ہے۔ او بیٹو بیٹیوں دیکھو ماں باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے، میں نے ٹھہرایا ہے وہاں۔ مالک ایک دعا ہے تیرے خلیل کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ نماز قائم کرے۔ پہلی بات نماز، میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی ہو، سویرے اٹھے تیرے حضور سجدہ ریز ہو، وضو کریں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں۔ اگلی بات بڑی انوکھی ہے، فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، دنیا میرے بچوں سے پیار کرے، لوگ اولاد اسماعیل سے پیار کریں، ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے۔ قیادتوں کا ہر دل عزیز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جسموں پہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہوتی، انسان کے جسموں پر وجود پر حکومت کرنا کوئی کمال نہیں، اصل کمال ان کا ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتے۔ دل جھکے چلے جاتے ہیں، طبیعتیں بڑی چلی جاتی ہے، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دے تو محبوب کے دروازے کی طرف انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہا لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف، لوگ ان سے پیار کرے۔ ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حد بندی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے، ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا، ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل، ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا، جناب یوسف کا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے۔ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے، اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے۔ اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، پہلے نمازی بنا دے، پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما، انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے۔ اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، انہیں اللہ روزی دے وسیع، اولاد کسی کی محتاج نہ ہو، بچے کسی کے دست نگر نہ ہو، کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑے، کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے۔ آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی، فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی، اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے، یہاں امن رہے، یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو جائے، یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے، اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، ساری تعریفیں اس کے لیے۔
پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کرے، کیا مزہ ہی آ جائے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر، کیا نرالا انداز۔ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول۔ ربنا اغفر لی والی والدیا، پچھلی ساری دعائیں اولاد کی، اب کہا ربنا اغفر لی والی والدیا، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ان کی بخشش کر دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے، اللہ سب کو بخش دے حساب والے دن۔ حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی۔ یہ الگ بات ہے بچے سپورٹر ماں کے ہوتے، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، پہلے دعا مانگی۔ رب فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا، بیٹا مل گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دیکھ کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے۔ چلے زیادہ شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے۔ تو زیادہ باتیں اماں کے حق میں ہوئی، پر باپ اور بیٹے کا پیار، بیٹے اور باپ کا پیار، اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں۔ بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا، باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا ہی۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یا اللہ صالح بیٹا دے۔ اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی، فلما بلغ معہ السعی، پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، کیا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھ لی، میں ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا۔ رائے اس لیے نہیں پوچھی، اگر وہ کہیں گے نہ ذبح کرو تو نہیں کریں گے، رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور و محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے۔ اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اگر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار تھے، لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں آپ، یہ نہیں کہا، قالا یا ابت افعل ما تؤمر،
کہا ہے ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کر دے. اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو ذبح کر دے, اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. جو رب کہتا ہے وہ کریں. مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کریں, میں تیار ہوں, کریں. بیٹا ہے, سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے, اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا, ساتھ چلنے کے قابل ہوا. حکم آ گیا. دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے, کافروں کو رستے میں مشکل آ گئی. ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں, بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا ذبح. سمجھ آتی ہے کہ یاری تیری سونے پر ازمہ کانی تیریاں آگ. اس انہوں پر کیا جامدہ ہی پہلو نال لگا دے لگ. وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا. کہا میں تیار ہوں, مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین. اللہ فرماتے ہیں جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. شیطان بڑا سر پٹایا, دوڑا. میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو, یہ کیا بنا. اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے. دوڑ کے جناب ہاجرہ کے پاس گیا. پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ کہنے لگے سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں, یہی ہیں. لیکن نہیں, وہ تو ذبح کر دیں گے. جناب ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے؟ کہ ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے. فرمانے لگی تم مردود شیطان ہے. اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا, رب کے نبی کو وحی آیا کرتی ہے. چھوڑ جائے ادھر سے. اگر میرے مالک نے میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے. کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے, میں ایک ایک کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے. توڑ کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام. پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے. کہنے لگے نہیں, ان کو تو خواب آئی ہے, رب کا حکم آیا ہے, وہ تو ذبح کر دیں گے. تو فرمایا ٹھیک ہے, میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا. آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے. پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا, کہنے لگا ابراہیم حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں, آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے, آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے. روڑے اٹھائے, کنکر اٹھائے, زور سے مارے. وہ دوسری جگہ آ گیا, پھر کنکر مارے. پھر تیسری جگہ آ گیا, پھر کنکر مارے. کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے مارے تو عبادت کا ثواب ملے؟ آپ میری بات کو سمجھنا یار. روڑے مارو, روڑے کون مارے؟ حاجی صاحب مارے. ایک دفعہ مارے کہا نہیں, 3 دفعہ مارو, 3 دن مارو. آؤ روڑے مارو. اللہ, روڑے مارنا بھی عبادت ہے. پتھر مارے, کنکر مارے. فرمایا مارو نا, تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ ذائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے تھے. میری خاطر روڑے مارنے بھی عبادت قرار دے دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو, اس کا بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہ تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اجر کتنا ہے. یہ تمہیں تب پتہ چلے گا. روڑا مارے حضرت ابراہیم خلیل نے. فلما اسلم وتلہ للجبین, دونوں تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹائے. مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے, ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا, ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے.
آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، مجھے الٹا کر کے لٹا لو اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو۔ بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والد ہی نہیں پیغمبر بھی، پیغمبر بھی جد الانبیاء ابو الانبیاء ابراہیم خلیل۔ ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذرا باندھ لے۔ باپ نے بیٹے کو باندھا، چھری پکڑ اور گردن پہ چلائی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین۔ آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا۔ دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، رب فرماتے ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز، او ٹھہرنا ٹھہرنا ٹھہرنا، ذرا مزہ لے۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ فرماتے ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے۔ ان کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کریں، یہ کھلی آزمائش تھی۔ جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی، تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند ہے۔ لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر۔ اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی، اور جب پوری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا پڑھو نا، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا یہ پڑھتے رہو۔ انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے۔ فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ، عظیم فدیہ دے کے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے۔ کیا لفظ ہے قرآن کے، قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ یہ بات بیان کر کے پتہ کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا، رب نے فرمایا، خدا خود میر مجلس بود رب کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا سلام علی ابراہیم، قربان جا، سلام علی ابراہیم۔ کیا بات کہاں ختم ہو رہی ہے، کہاں پہنچ رہی ہے؟ کیا انداز؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ فرمایا سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو۔ حضور فرمانے لگے غلاموں یاد رکھنا قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی، ہمیشہ۔ آج تو حضور نے ایک فرمایا، اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرما اور بار بار حج کی توفیق دے۔ صحابہ نے 40 حج فرمائے ہیں،
50 حج فرمائے. حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے. اللہ کو توفیق دے, قبول فرمائے, اور اللہ سب کو بار بار وہ موقع نصیب فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا. قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی, اور ہر سال حضور قربانی دیتے. 2 جانور ذبح فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, 2 کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے, ایک میری غریب امت کی طرف سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے, ایک میری امت کی طرف سے. کبھی فرمایا ایک میری طرف سے, ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے. 2 جانور حضور نے ذبح فرمائے. اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا, ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ذبح کرتے تھے. خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی 2 فرمائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ علی 2 کیوں, 2 کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے 2 کرنے, ایک اپنی طرف سے کیا کرنا, ایک میری طرف سے کرنا. تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں, ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ. 2 جانور. آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج اکٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو. یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا. قربانیاں کتنی دی بولیے؟ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا, کوئی گھر نہیں بنایا. مولا کائنات شیر خدا. میں نے یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں, پہلے بھی میں نے عرض کی تھی, پکا کرنے کے لیے دوہرا رہا ہوں. حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجورے. قربانیاں کتنی اسی سارے صاحب لان ٹورے ہیں کہ ساڑھے تے لگ دیئے کہ نہیں, پکا. اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے, جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے. قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے. لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا, میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں. اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں, اس کے کسی کام کے نہیں, ان کی قیمت کا حساب لگائے. اور چھت پہ سٹور بنا دیا, کوئی مطلب نہیں اس کا, اور جو ویسے رکھی ہوئی ہے کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا. فرماتے تھے حساب لگائے, قربانی کرے. رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو بول کر گیا کام. میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ روٹی نہیں پکائی. یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے, وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے پہ لگتی نہیں. وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے, ابا جی کی طرف سے قربانی ہے, اس دفعہ ابا جی کی, اگلی دفعہ اماں جی کی, اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی. او خدا کے بندو, جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے, اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے, ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی. اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوگا ابا جی سے. پہلے اپنی قربانی کرے. اگر اس کو شوق ہے, دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے, پھر ابا جی کی طرف سے کرے. اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے, اماں جی کی طرف سے کرے. اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے, سکون کرے, تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے, پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی, 10 سال. کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں بولیے؟ اور جب حضور حج کرنے گئے
नबी पाक ने 63 ऊँट ज़िबा फरमाए। एक ऊँट में कितनी कुर्बानियाँ होती है? 63 ऊँट हुजूर ने ज़िबा फरमाए। और हदीस बड़ी मज़ेदार है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो ऊँट ज़िबा करने की बारी आई तो हम सोच रहे थे, परेशान थे कि ये तो बड़ा मुश्किल है ज़िबा करना, बड़ा मुश्किल है, इसको तो नहर करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, बांधना पड़ता है, सबसे मुश्किल काम ऊँट ज़िबा करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत करीम है, अपने हाथ से ज़िबा करते हुजूर। हम अभी सोच में ही थे कि हुजूर ने छुरी पकड़ी, खंजर जब हुजूर ने उठाया तो फरमाते हैं ऊँट दौड़ता हुआ आया और नबी पाक के सामने आके लेट गया। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा किया, उसने टांग भी कोई नहीं हिलाई, पैर भी कोई नहीं हिलाया। वो किसी शायर ने बड़ी अजीब बात कही थी, उसने कहा फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। वो कहते हैं बुलबुल को शिकारी, सयाद शिकारी, शिकारी ने पकड़ लिया बुलबुल को, तो सयाद से बुलबुल कहने लगी तूने पकड़ा है तो कत्ल तो करेगा ही ना, खाएगा तो सही, एक मेरी मिन्नत है। शिकारी कहने लगा वो क्या? तो बुलबुल कहने लगी जब तू मुझे ज़िबा करे ना और पकाए तो मुझे फूल से बड़ी मोहब्बत है, इस तरह करना, कोयले इतने ज़्यादा दहकाना, इस कदर ज़्यादा आग जलाना कि उनकी शक्ल गुलाब के फूल की तरह सुर्ख हो जाए। तो जब तू मुझे उन पर जलाएगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि महबूब का चेहरा भी सामने आ जाएगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, और शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना एक भाई अपने घर से चला था अपने दूसरे भाई को मिलने। एक तो है सहाबी का प्यार, एक तो है अहले बैत का प्यार, एक अल्लाह के वली का प्यार। अपने घर से चला था वो अपने एक भाई से मिलने, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर फरमाते कि रास्ते में उसे फरिश्ता मिला इंसानी शक्ल में। लोग तो रोज सफर करते हैं पर फरिश्ते नहीं आते, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा इंसानी शक्ल में। किधर जा रहे हो मियाँ? कहने लगा अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। कहा उसका तेरे ऊपर कोई एहसान है? उसने कहा नहीं। तो क्यों मिलने जा रहे हो? सुनना हो यारो, ये मेरी बात नहीं, ये मदीने वाले रसूल की जुबान अतर से निकला है। फरमाया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं जा रहा हूँ भाई से मिलने। कोई एहसान है? कोई नहीं। कोई लेन देन का मामला है? कोई नहीं। क्यों मिलने जा रहे हो? क्यों? कहने लगा इसलिए मिलने जा रहा हूँ कि वो भी अल्लाह का रब है। मैं रब का बंदा समझ के मैं कहता हूँ ओ पीराने उजाम, तुमने अगर धोखे की पगड़ियां बांधी और तुमने अगर फराड के जुब्बे पहने, तुमने अगर झूठ के पलंदे बांधे तो वो तुम्हारा मामला है, लेकिन जो तुम्हें रब का बंदा समझ के मिलने आएगा वो अजर हासिल कर लेगा, वो अल्लाह की बारगाह से नवान किया जाएगा। वो तो अल्लाह का बंदा समझ के आया ना, उसे तो नहीं पता जुब्बे के नीचे क्या है, उसे नहीं पता बड़ी पगड़ी के नीचे क्या है। मदीने वाले महबूब फरमाने लगे वो फरिश्ता आया और आकर के उससे कहने लगा अल्लाह की रज़ा के लिए मिलने जा रहे हो? उसने कहा, कहने लगा सुनो फिर मैं इंसान नहीं, मैं फरिश्ता हूं, मुझे रब ने भेजा है। और आप फरमाते हैं जिस तरह तुम दोनों मेरी रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करते हो ना, अल्लाह तुम दोनों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तुम दोनों से मोहब्बत, थोड़ा थोड़ा फरोग मोहब्बत, थोड़ा थोड़ा प्यार, बेटे से भी प्यार, बेटी से भी, भाई से भी प्यार। भाई भी प्यारे होते, बड़े प्यारे होते। ये भाई भाइयों दियां बांहां होंदे, कभी सगे भाई से भी प्यार, कभी किसी दोस्त से भी प्यार। अम्मा के पैरों तले भी जन्नत है, लेकिन बाप भी जवानी लुटा देता है। अब्बा से भी प्यार,
کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کر، ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار، کبھی ویسے ہی چل نکلنا ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں۔ اور پھر جب پیار آئے نا، نبی پاک تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی، بات بڑی مجھے عجیب لگی۔ اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے، جنازہ پڑھ کے، تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی۔ اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا، پیسے دے دو دفن کر لو۔ زور سے پکڑی، اب رش ہے، 3 بیٹے بھی تھے، تو جائیداد بھی تھی، سارا کچھ تھا۔ ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا، شور ہے تو، اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا، اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے، تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا۔ اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں، 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے، ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا، حالانکہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے، تو بھائی ہم کدھر سے دیں؟ اگر 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ؟ جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا۔ 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی، بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے، اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا۔ اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کی اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے، اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یہ رسوا نہ کرے، اس کو دفن تو ہونے دے، میں ایک پائی دے دوں گی، میرا وعدہ رہا۔ جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا، اس نے کہا او مجھے پتہ چل گیا، مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو۔ کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا، تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو، تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون۔ تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے، اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات، پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے، تو اصل وارث بچی ہے۔ اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا، میرے اصل وارث کو دینا، تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے، اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس بیٹی کو دوں گا جس نے باپ کے لیے قربانی دی۔ تو یاد رکھے جنہ لی تو پاپ کمائے ہو کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو اس لین دین کے معاملات اپنے صاف ستھرے رکھیں، ان کے اندر کسی قسم کی وہ چیز نہ پیدا کرے کہ جو ہمارے لیے بڑی باعث پریشانی بن جائے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، اپنے بھی بھائیوں کو، دوستوں کو، کوشش فرمائیں کہ آپ، اور یہ یاد رکھیں وہ میری اماں کبھی کبھی میرے ننھال سے نا کوئی چیز آتی تھی نا بطور تحفہ کے کسی چیز، تو میری اماں کہتی تھی میرے ماموں سے یا میرے نانا سے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا دے جائیں باقی لے جائیں، تو کہتے نہیں رکھ لے۔ تو اماں کہا کرتی تھی کہ اپنے گھر سے بندہ کھائے تو پھر ہی پوری پڑتی ہے، وہی دے گا تو کیا اس میں
کتنی دیر ایک دن بندہ کھا لے گا. وہ کہا کرتی تھی کہ اگر پورا کرنا ہے نا خرچہ تو بندہ اپنی کمائی سے ہی پورا کرے تو پورا ہوتا ہے. اگر کسی کے 10,000 سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کے 10 تو بازو جو ہمت کر کے لائیں گے اسی سے گزارا ہوگا. کسی کا 50,000 لا کے کتنا وقت بیت سکتا ہے؟ 1,00,000 سے کیا مطلب، کیا بندہ کر سکتا ہے؟ تو سہارے نہ ڈھونڈو، خوددار بنو. طریقت میں، تصوف میں خودداری ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، مجھے بڑی پسند ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اگر لوگ سمجھ جائے نا تو بات بن جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، لوگوں چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ؟ تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتے ہیں. فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ تم سے پیار کرے گا. اور پھر فرمایا چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے پیار کریں؟ لوگ بھی کریں یا رسول اللہ، دل کرتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی جیب کی طرف کبھی نہ دیکھنا. جو سامنے والے کی جیب میں ہے اس سے بچ جا، اس کے مال پر نظر ڈالنی چھوڑ دے، لوگ بھی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں. لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھ. آپ رکھ لیں کسی کا 500 روپیہ بھی، وہ کہے گا بندہ ہی نہیں صحیح، میرا 500 کھا گیا. یہ مت سمجھے کہ بڑا امیر تھا، اس کو فکر ہی کوئی نہیں. نا، ان معاملات کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں بول ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات کر ہی جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ زبان پھسل ہی جاتی ہے. تو مہربانی فرمائیں، مہربانی کریں، آپ اس بات پہ ضرور غور کریں. اور یہ میری اپیل ہے، آپ میرے پیر بھائی ہیں، عزیز ہیں، کہ کوشش فرمائیں لین دین کے معاملات کو 110% صاف رکھیں. کوشش کریں جہاں کوئی چیز دینی ہے، خریداریاں بعد میں ہوتی رہیں گی، جائیدادیں بعد میں بنتی رہیں گی. قرضے نہیں ہونے چاہیے، قرضہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بزرگ سے کبھی کبھی ملتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت جی حالات کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں، الحمدللہ کسی کا. تو اس شخص وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص نعرہ لگا رہا ہے، الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کسی سے 200-250 لینا ہوگا، میں نے دینی کوئی شے نہیں. کوئی کبھی کبھی ٹٹولو گے تو میرا کسی طرف کوئی نکل ہی آئے گا، لیکن میں نے کسی کا دینا کوئی نہیں. میرے اساں فرمایا کرتے تھے ہماری تو طریقت بھی بڑی دلیر ہے. میں نے ایک دفعہ کہا حضور نظریہ طریقت کیا؟ فرمانے لگے ہماری تو طریقت بھی بڑی خوددار ہے، ہم مریدوں کا خرچ نہیں کراتے، ہم تو کئی دفعہ مریدوں پہ خرچ کر ڈالتے. ہماری تو طریقت بھی بڑی توانا ہے، میں تو مزاج ہی بڑا نوکھا پایا ہے. تو مہربانی فرمائے. مامون غزنوی کے والد جو تھے سبک الدین ان کا نام تھا، تو شکار کے بڑے شوقین تھے. شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کچھ بیچا کرتے تھے، کچھ کھا لیا کرتے. کہتے ایک دن میں صبح گیا، شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی. عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا، میں نے فٹافٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑا دیا. بچہ بڑا پیارا تھا، اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کہ کہیں شام نہ ہو. کہتے بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا، تیز بگاتے بگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں. جب سارا جنگل گزر گیا، آبادی آئی، ذرا سستانے کے لیے میں رکا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی. کہتے میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں عجیب سی میرے لیے، میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی، گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے. کہتے میرا یہی کاروبار تھا، جانور لانا، کچھ بیچنا، کچھ کھانا، شکار کرنا، یہی میرا کاروبار تھا.
یہی میرا شغل تھا, یہی میرا شوق تھا. اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے قابو آیا. سنقدگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا, یہاں تو ہمارے دیہاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے, ناراض ہو گئی اماں, ساری رات وہ بیدار رہی, بچے پالے اس نے. تو سسر صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے, بھگا دو اس کو, اللہ سے ڈر نہ, تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے. تو سوچا ہی نہیں, رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو, خود ہی تڑپے گی تو آ جائے گی. محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو 1 منٹ میں نے فیصلہ کیا. کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا. ماں نے اسے لے کے نا ٹانگوں میں اس کو چوما, اس سے پیار کیا, ازنی پیار کرنے لگی. فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے, تھوڑا سا آگے جا کے تو ارنی پھر لوٹ آئی. میری طرف اس نے دیکھا, یوں لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی. اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی, وہ تو لوٹ گئی. اور جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے. میں گھر گیا, وضو کی اور عشاء کی نماز کی نیت, عصر مغرب تو رستے میں ہو گئی, عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے اسی وضو میں, عشاء کے وضو میں سو گیا. میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا. محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے. اب بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں آئے, اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا, ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا. تو بھائی اگر بادشاہی لینی ہے تو اس کے لیے تو پیار کرنا ہے. سیاست کے ساتھ تو جب راز کھلیں گے تو وقت سے زیادہ دشمنی بڑھ جائے گی. ڈنڈے کے ساتھ کسی کو اپنے قریب کرو گے تو بڑی جلدی وہ آدمی جیسے ہی پاورفل ہوگا وہ دشمن بنے گا. ایک رحمت ہے, ایک کرم ہے. جب اللہ کی مخلوق پہ کرو گے تو اللہ اپنے بندوں کا, دیکھیں نا چھوٹی سی تو بات ہے, چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ادارے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں, اگر وہ نقطوں, میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, وہ الرجی کے ڈاکٹر ہیں, ایک بزرگ تھے ہمارے رشتے کے, تو بیمار ہو گئے. مجھے کہنے لگے یار مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھا, میرے پورے وجود پہ الرجی ہے. تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیر پہ بہت زیادہ زخم تھا تو اٹھا کے نا تو انہوں نے نا اپنی گود میں رکھ لی. ڈاکٹر صاحب اسپیشلسٹ ڈاکٹر, اور روئی لے کے جب انہوں نے صاف کیا نا اس کا پیر, اب بابا جی آپ کو کچھ بھی نہیں, آپ تو ایسے ٹینشن لے گئے, کچھ بھی نہیں, یہ کوئی مسئلہ ہے. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے جب دوائی لگائی اور بابا جی کو تھپکی دی, باہر نکل کے کہنے لگے پتر میں تو یہ گلا نال ہی صحیح ہو گیا, میں تو ٹھیک ہو گیا. اس کی باتوں نے مجھے, تو ڈاکٹر اگر منہ ہی سیدھا نہ کرے, وہ کہے ہو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وقت پہ آنا. جو ادارے پیار بانٹنے والے ہیں وہ اگر تھوڑی سی شفقت کر دیں, اگر تھوڑا سا ان کا رویہ صحیح ہو جائے, غریب پر تھوڑا سا وہ دست شفقت پھیر دیں, تھوڑی سی محبت کر دیں. ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. حج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو پی آئی اے کی ایک بہن ملازمہ, اس کو مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے. بوڑھے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا, تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی, سیٹ پہ بٹھاتی, بیلٹ نہیں باندھنا آتا تو بیلٹ باندھتی, پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں, اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی سامان سارا رکھ لیا ہے. اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بوڑھا کون ہے ان میں سے, کمزور کون ہے, وہ خاص کر اس کے پاس جاتی. میری طبیعت ابھی کی بات ہے, میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص, تھوڑی دیر پہلے میں راہ والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سائیکل سے گزر رہا ہے.
تو سڑک پہ جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی. بھائی جانا ہے تو آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور آگے جا کے آؤ بھائی کہاں جانا ہے. ایک آدمی کو بٹھایا تو آگے چھوڑا. اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا, ہو گئی بات. لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے, یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو بات تو مختصر سی ہے نا, بات تو چھوٹی سی ہے. تو تیرے 2 جملے ہے, تو چھوٹی سی تیری بات کہ تو کہ بابا جی آؤ میں آپ کو سڑک کراس کرا دیتا ہوں, بیٹھ جائے میرے ساتھ. کہاں جانا ہے؟ اتنی لمبی بات نہیں بھائی. لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو. شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو, تو ان پہ ترس کھائے, تو ان کے لیے توجہ کے جذبات رکھے, تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے. ہمارے مزاجوں میں سختی, اور دن بدن وہ سختی اتنی بڑھتی چلی جا رہی کہ گھٹن کا ماحول. آپ یقین کریں کہ لوگ صرف اس حد تک سلام لیتے ہیں جس حد تک کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا, جو چھوٹے پہ رحمت نہ کرے, ولم یؤکر کبیرنا, اور جو بڑے کا اکرام نہ کرے, اس کی تعظیم نہ کرے, اس کا ادب نہ کرے, فلیس منا, فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی 1 دے تو 2 لکھی جاتی ہے. حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے. ذرا محبت کی بات دیکھو, حضور تھے یا وہ یہودی تھا؟ سیاستہ میں حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے, فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں. پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا. نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا, کیسا گھوڑا؟ میں نے تو بیچے نہیں. کی آخی جائے, جڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل ہے. اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا, میں نے خریدا, پیسے رکھ. کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے. ایک بندہ بھی کہہ دے. اب گواہی کون دے, وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. رش لگ گیا, اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے. حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے, دونوں ہاتھ اونچے کر دیے. کہنے لگے سونے میں گواہی دے پائے, میں دیتا ہوں نا گواہی, میں دیتا ہوں گواہی. جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے, گھوڑا لیا, سب لوگ چلے گئے. کیونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں. حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے جا کھار. اور شارحین نے لکھا ہے, شارحین نے, کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا, اور حضور ساتھ ساتھ جل رہے ہیں, ساتھ ساتھ, اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا. گواہی کیسے دے دی, تو تھا ہی نہیں. گواہی نہ علماء میں پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو. اوتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق حران دا ڈیرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزامہ تو تھا ہی نہیں, تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا. جناب ابو خزامہ ٹھہر گئے, حضور پہ رک گئے, غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں, میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی. کیا جملہ ہے, کیا شان ہے, کیا ایمان ہے, کیا قوت ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا, میں نے کو دیکھا, تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے, تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے, تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے, تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا, تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا, تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی.
جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز بھی کوئی دے. اتنی بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ گیا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں, آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا, آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے مان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سوڑیا میں نے کو رب دیکھا ہے. آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مانتا. اب حضور نے کیا کہا, اس طرح نہیں کرتے, یہ نہیں فرمایا. نبی پاک نے نا بازو پکڑا. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا, وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی, تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے. تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا. میں سنو میرے یارو, جہاں گواہی کی ضرورت پڑے 2 بندے چاہیے, پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا, ایک کی گواہی 2 کے برابر, ایک کی گواہی 2 کے برابر. میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے؟ سنو, یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں. حضرت صہیب ابن سنان, حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے. ابو جہل نے روک لیا, کہنے لگے نہیں جانے دیں. آپ فرمانے لگے ایک سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں. نے کہا جی ہاں. فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے, میں نے ٹھان لے لی. وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ, ہوش اڑ گئے جہاں پر وہی کوہ طور ہے. بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہی کوہ طور ہے. تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے, اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں, ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا, ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا, مدینے میں جا کے رہوں گا. جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے, جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری ودائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے, اور میں جانا میں نے ضرور ہے, یہ پاک ہے, سودا کر لو. ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے, پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے. اس نے کہا ہاں. فرمانے لگے سارا لے لو. ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا. جیبیں خالی کر دی, جیبیں خالی کر دی, ہر چیز اتار کے دے دی. گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیے. حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا, سارا کچھ دے مدینے پہنچا. رسول کریم کی زیارت ہوئی. جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں. فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا, تو نے مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے. تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں. حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا, مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے. اور میں تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا, اور تو نے تو سستے میں خریدنی عرش ہے, تو نے کوئی مہنگا سودا. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے, حضرت امیر خسرو. تو بابا صاحب کے جوتے آپ نے اپنے ایک شخص کو دیے تحفے میں. خواجہ نظام الدین صاحب جوتے تحفے میں دیے. تو وہ آدمی جوتے لے کے جا رہا تھا, رستے میں حضرت امیر خسرو بھی آ رہے تھے. تو فرمانے لگے مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے تک پہنچ گئے. کہنے لگے تو خواجہ نظام کے پاس سے ہو کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. جو کسی دا عاشق ہوگا نا وہ گل اسے دی کرتا ہے, 100 مکر بہانے کر کے وہ دی وہاں سے آیا. اس نے کہا ہاں. کہنے لگے خواجہ صاحب نے تحفہ بھی دیا. کہنے لگے جوتے دیے اپنے, اور وہ لے کے آنے والا کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملا. ایک جوڑا جوتوں کا ہے نا. حضرت امیر خسرو کے پاس 2 لاکھ دینار تھے. کہنے لگے سنگیا اگر میں 2 لاکھ دینار دے دوں تو جوتے دے دوں گی؟ کہنے لگا بابا جا مذاق نہ کر,
آپ نے فرمایا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو دور کھڑا ہے، تجھے میں کیا بتاؤں، اس طرح کر، لے لے 2 لاکھ جوتے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دو، آپ نے 2 لاکھ دیے اور جوتے لے لیے۔ حضرت امیر خسرو نے ایک جوتا یہاں رکھا، ایک یہاں رکھا اور اوپر پگڑی باندھ لی، اور آ کے نا خواجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے، فرماتے میرے دل میں کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ 2 لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدے، پیار بڑا زیادہ تھا۔ حضرت نظام الدین تقریر کرتے 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 نا منہ کیا ان کی طرف، پنجابی میں جملہ کہا، میں بھی پنجابی میں کہتا ہوں، پنجابی میں خواجہ میر خسرو کی طرف منہ کر کے فرمان لگے، خسرو تیرا تو میرا پیار بڑا ہے پر تو میری جوتی دا کو مول نہیں پایا، اور بس 2 لاکھ میری جوتی دا تو کوئی مول ہے، اتنا پیار اتنا پریم اور صرف 2 لاکھ۔ حضرت امیر خسرو رو پڑے، کہنے لگے سونیا ہوں بھی تو میں کنگال سا بندہ نا، ہے بھی تو کوئی نہیں نا، پلے بھی تو 2 لاکھ ہی تھا نا، کچھ ہے ہوتی تو میں ریٹ بھی لگا۔ سن لے بات، نبی پاک کے غلاموں نے حضور سے پیار کیا، حضور فرمانے لگے تو نے کوئی مہنگا سودا۔ حضرت خباب مزدور آدمی تھے، اور یارو مزدور بیچارے کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، خرچے بڑے سخت ہوتے، مزدور بندے تھے، یہ سیاستہ میں روا ہے، غریبی تھی، اور جس دن مزدور کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے نا اس سے پہلے ہی سارے پیسے لگ جاتے، اور بیچارے مزدور نے نا اس نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کتنے وہاں لگانے، اور اگر اس نے کبھی ٹھیکہ کر لیا ہو کٹھے ملے، اس کی وہ عید ہوتی ہے، میں 3 جوڑا لے کے دے گا، میں نے بیٹے کو تحفہ دے، بہن کے گھر عید بھیج دی۔ غریب آدمی ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی اس کی خواہشیں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پیسے کٹھے ملنے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن وائل کافر تھا، اس کے ہاں مزدوری کرنے گئے، کتنے دنوں تک مزدوری کرتے رہے، چھالے پڑ گئے۔ وہ ہمارے غریب ہوتے تھے نا، وہ رات کو آتے تھے تو ٹرالی کسی کی مٹی کی پڑی ہوتی تو ٹھیکہ کر لیتے تھے کہ تیرے میں گھر میں پھینک دوں گا اتنے پیسے لو، اوور ٹائم لگا لگا کے کام کیا، ہاتھوں میں چھالے پڑتے، مزدوری ملنے کی باری آئی تو آس بن وائل سے کہنے لگے میں نے تیرا کام الحمدللہ ختم کر دیا، اب میں نے سارا دیکھ لے، ہر شے کلیئر ہے، اب میرے پیسے دے۔ اور سجنوں سننا، یہ ذرا ذائقہ سننا، حضرت خباب کہنے لگے میرے پیسے، کہنے لگا پیسے تو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا وجہ، کہنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، پہلے معاذ اللہ کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے، دل ٹوٹ نہیں جاتا؟ اتنے دنوں کی محنت کر رہا ہو انسان اور مزدوری ملنے لگے تو انسان لڑکھڑا نہیں جاتا؟ پہلے کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ حضرت خباب کہتے ہیں لوگ پچھتاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور میں نے اسے کہا کیا بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، اتنے سے پیسوں کے لیے کلمے کی بات کرتا ہے، بیوقوف ہو گیا تو ہمیں سمجھتا کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح کا ایمان۔ تو کیا سمجھتا ہے اتنے پیسوں کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا؟ حضرت خباب فرمانے لگے، میں نے اسے کہا سن پھر، گویا حضرت خباب کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میری تو یہ مزدوری بھی مدینے والے کے نام ہو گئی، اپنے لیے کرتے نکلا تھا، یہ بھی ادھر چلی گئی، میری تو موتیں نہیں لگ گئی۔ حضرت خباب فرماتے میں پچھتایا بھی نہیں 1 منٹ تک، میرا دل نہیں ٹوٹا، مجھے کوئی پریشانی، جان ہے عشق مصطفیٰ،